بات کریں گے کہ آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کے بارے میں بات کریں گے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے ان کے لون کیسے یہ کن ممالک کو جو ہے وہ قرضے دیتے ہیں، کیا ان کے قرضے دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، اسی پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو بنیاد ہے وہ کب رکھی گئی۔ اصل میں جو ہے وہ جب 1929 سے 1939 کے اندر جو ہے ایک گریٹ ڈپریشن آف کرائسس اکانومی کا آیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1914 سے 1919 تک جو ہے ورلڈ وار 1 چلی تھی، اور اس کے بعد 1939 سے 1945 تک ورلڈ وار 2 تھی۔ اس کی وجہ سے جو کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر گئی تھی، تو ایک گریٹ ڈپریشن آف کرائسس جو ہے وہ آیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ تو اس وقت 1944 کے اندر جو ہے پوری تقریباً 40+ کنٹریز کے جو ممبرس تھے وہ بریٹن ووڈ سٹی جو آف یو ایس کا، وہاں پہ انہوں نے ایک کانفرنس کی۔ اس کانفرنس میں یہ طے پایا گیا کہ ہم جو ہے ایک آئی ایم ایف ایک ادارہ جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ مطلب بین الاقوامی مالیاتی ادارہ، اور دوسرا جو تھا وہ ورلڈ بینک تھا۔ اب ان دونوں کی سمجھے کہ ان دونوں کے قرضوں میں کیا فرق ہے اور یہ کن ممالک کو کن بیسس پہ جو ہے وہ لون دیتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کو۔ آئی ایم ایف جو نام سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے، کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ اصل میں دیکھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف جو ہے وہ کس طرح قرضے دیتی ہے، ان کے شرائط کیا ہوتا ہے، کیا اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے ان دوسرے جو کنٹریز جو لون لیتے ہیں ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر جاتی ہے۔ پھر پاکستان کو بھی دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے کیا اثرات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بجائے آگے جانے کے وہ بالکل جو ہے وہ سسٹین کر گئی ہے، تو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ سسٹین کر گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ریپڈ پیمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل میں ریپڈ پیمنٹ کس کو کہتے ہیں کہ جب ایک کنٹری کے اندر جو ہے وہ انفلیشن ریٹ بڑھ جائے اور اس کنٹری کی جو ہے وہ امپورٹ جو ہے وہ زیادہ ہو بجائے ایکسپورٹ کے، مطلب کہ ملک کے اندر جو ہے پروڈکشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے امپورٹ جو ہے وہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر انہوں نے پاکستان امپورٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ڈالر چاہیے۔ اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کو ڈالر کہاں سے ملیں گے؟ آئی ایم ایف آپ کو ڈالر دیں گے، جس کی وجہ سے آپ جائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہاں سے آپ چیزیں جو ہے اپنے کنٹری کے اندر امپورٹ کریں گے۔ مطلب ریپڈ پیمنٹ کے لیے آپ کو کیا کرتی ہے کہ انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ اگر پاورٹی زیادہ ہے، ملک کے اندر غربت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اگر آپ نے پیٹرول منگوانا ہے کسی باہر سے تو آپ کو، کیونکہ ڈیلی سرکل جو ہے اس کنٹری کو چلانے کے لیے جو ہے آئی ایم ایف آپ کو فنڈ دیتا ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو کسی کنسٹرکشنز کے لیے، کسی پروجیکٹ کے لیے، مطلب پاور سیکٹر کے لیے، موٹر ویز بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے قرض نہیں دیتا۔ اصل میں وہ قرض یہ دیتا ہے کہ جو ڈیلی سرکل ہے اس کنٹری کا، جو وہاں پہ جو پبلک ہے، جو ان کا اکنامک جو ہے وہ فال آئے، تاکہ اس سے جو ہے وہ تھوڑی سی وہاں امپرومنٹ آ جائے۔ مطلب وہ آپ کو قرضے جو وہ ریپڈ پیمنٹ کے لیے، مطلب جو چیزیں جو ہے وقتی طور پر وہاں پہ جو ہے مہنگائی آ گئی، اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا باہر سے چیزیں منگوانے کے لیے، آئل ہے، باقی چیزیں جو ہے پیٹرول ہے، گیس ہے، ان کو امپورٹ کرنے کے لیے وہ آپ کو قرض دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ اب وہ قرض جو ہے ان کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آئی ایم ایف جس بھی کنٹری کو جو ہے جب وہ قرض دے دیتا ہے تو اس اوپر جو ہے کچھ شرائط لگا دیتا ہے آئی ایم ایف اس کنٹری کے اوپر۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں ملک کے اندر ان کو پرائیویٹ کرنا ہے۔ پرائیویٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ پرائیویٹائزیشن آ جائے گی تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اکانومی کی جو گروتھ ہے وہ سسٹین کر جاتی ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لبرلائزیشن آف اکانومی ہونی چاہیے، کہ آپ نے جو ہے پوری دنیا سے جتنے بھی کمپنیز آپ کی کنٹری میں آئیں گے آپ نے ٹیرف ختم کرنا ہے۔ ٹیرف یہ ہوتا ہے کہ حکومت ان کمپنیز پہ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیتی ہے کہ آپ نے اگر کنٹری کے اندر آنا ہے تو آپ اپنا بزنس ٹریڈ کرے یا پروڈکشن کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اضافی ٹیکس لگا دیتا ہے ٹیرف وہ کنٹری باہر کی آنے والی کمپنیز پہ۔ لیکن آئی ایم ایف کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے تمام کمپنیز کو، جتنی دنیا کے باہر کی جو کمپنیز ہیں ان کو اپنی کنٹری کے جو فری ٹیکس کرنا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باہر کی کمپنیز جو وہ آ جاتی ہے یہاں پہ 2 سال 3 سال کے لیے کام کر لیتی ہے، وہ تو اپنا انکم کما لیتے ہیں، لیکن یہاں کے جو لوکل پروڈکشن سینٹرز ہیں وہ رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں اس ملک کے جو اپنی پروڈکشن یونٹس ہیں وہ تو سروائیو نہیں کر پاتے، اور باہر سے آنے والی کمپنیز کا جو بھرمار ہوتا ہے وہ اس ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ وقتی طور پر تو فائدہ مل جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
دوسرا آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا سوشل جو سبسڈیز ہوتی ہے، کہ اپنے حکومت جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ جو ہے ان کو سبسڈیز نہ دے. مطلب فار ایگزامپل حکومت نے باہر سے جو ہے پیٹرول جو منگوایا 100 روپے کا، لیکن آپ نے اگر حکومت جو ہے عوام کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہے کہ ہم نے 80 دینا ہے، 80 روپے پہ دینا ہے، لیکن جو آئی ایم ایف وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے 120 140 پہ دینا ہے. اس کی ریزن یہ آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہ ہو اس کنٹری کی جو اکانومی وہ پہلے سے وہ اس کنڈیشن میں فیوچر میں نہ ہو کہ وہ جو ہمارا قرض ہے وہ ہمیں واپس نہ کر سکے، اور وہ قرض جو ہے وہ انٹرسٹ بیس پہ ہوتا ہے. اور یہ تو ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے گروتھ رک جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی اکانومی کو وہ مانیٹر کرتا ہے. مانیٹرنگ کیسی کرتا ہے کہ فار ایگزامپل کون کون سے سیکٹرز کے اندر آپ نے جو ہے کچھ تبدیلیاں لانی ہے، وہاں پہ آپ نے وہ جو انسٹرکشنز دے گا آئی ایم ایف، آپ نے ان سیکٹر کے اندر وہ چیزیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو انہوں نے قرض دیا ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو اپنے پروڈکشن یونٹ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو قرض ہے وہ آپ نے واپس بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرسٹ بھی چڑھ جاتا ہے. اس طرح جو ہے ملک کے اندر باہر کی کمپنیز آ جاتی ہے، اپنے پروڈکشن یونٹ بند ہو جاتے ہیں. اس طرح اس ملک کی جو اکانومی ہے وہ ایک شارٹ ٹرم کے لیے تو سروائیو کر جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کے کوئی فائدے نہیں ہوتے. اور پاکستان نے جو ہے وہ 1950 کے اندر آئی ایم ایف میں کا ممبر بن گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو پاکستان نے سب سے پہلا لون لیا تھا آئی ایم ایف سے، وہ 1958 کے اندر تھا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف میں کون کون سے کنٹریز ہوتے ہیں اور یہ چلتا کیسے ہے. آئی ایم ایف جو چلتا ہے ایسا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے ابھی اس وقت جو ہے وہ 190+ کنٹریز ان کے ممبر ہیں، اور اس میں جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ کوٹا بیس سسٹم ہوتا ہے. کوٹا بیس سسٹم جو ہے وہ اکانومی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جس ملک کی سب سے زیادہ اچھی اکانومی ہوگی اس کے وہاں پہ جو ہے وہ اپروچ زیادہ ہوگا. اس وقت جو سب سے بڑی اکانومی ہے پوری دنیا کی وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. تو اس میں آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہولڈ ہے وہ یو ایس کا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے اگر ہم پہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے کچھ ایسے جو ہماری فارن پالیسی کیوں افیکٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا قرض لیا ہے. اگر ہم ان کا کہنا نہ مانیں، ان کی فارن پالیسی جو ہماری فارن پالیسی میں اگر ہم نے ان کے لیے چینج کریں گے، کیونکہ ہم نے اتنا قرض لیا، اگر ہم قرض نہ واپس کر سکے تو آئی ایم ایف میں سب سے زیادہ جو کوٹا بیس سسٹم جو ممبرشپ وہ یو ایس کا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ لون وہاں پہ جو ہے وہ اپن ڈالر رکھتا ہے اور پھر پوری دنیا کو دیتا ہے. تو یہ ہوا. آئی ایم ایف چلتا بھی اسی طرح ہے کہ وہ باقی کنٹریز کو لون دیتا ہے، پھر وہ لون جو ہے وہ انٹرسٹ سمیت لے لیتا ہے، پھر وہاں پہ رکھ لیتا ہے، پھر جس کنٹری کے اندر جو ہے وہ کرائسس ہوں گے انہی کنٹریز کو یہ لون دیتا ہے ود دا انٹرسٹ. اور اس جو ہے لون کی وجہ سے پاکستان کی فارن پالیسی جو بھی سالانہ شروع سے دیکھے کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اتنے قرض لیے ہیں کہ اب جو ہم ان کے بغیر جو ہے ظاہری بات ہے ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے. اور اب دیکھتے ہیں ورلڈ بینک بھی 1944 کے اندر ہی بنا تھا. اصل میں جو ورلڈ بینک ہے یہ پہلے تھا IBRD، مطلب انٹرنیشنل بینک آف ریکنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ. مطلب جتنے بھی وہاں پہ ورلڈ وار 2 کے بعد جتنے بھی یورپ کے اندر جتنے بھی کنٹریز تھے وہاں پہ جو ہے یہ ہوا تھا کہ کنسٹرکشنز کے کام کے لیے انہوں نے ایک بینک بنایا، وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے پروجیکٹ کے لیے قرضے دے رہی تھی. اسی طرح جو ورلڈ بینک ہے اس کے کچھ اور بھی ادارے ہیں. ابھی ورلڈ گروپ ورلڈ بینک کے کچھ گروپس ہیں، اس میں کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ فائنانس کوآپریشن ہے، انٹرنیشنل جو ہے اس طرح اور بھی ایسے ہیں، MIG ہے. تو یہ ان کنٹریز کو صرف پروجیکٹ چلانے کے لیے، اگر ایک کنٹری جو ہے اس کے اندر جو ہے پاور سیکٹر کے لیے یا ڈیمز بنانی یا موٹر ویز بنانے کے لیے جو ہے اگر فنڈ درکار ہو تو پھر وہ ورلڈ بینک دیتا ہے. اور اس میں بھی جو کنٹریز ہے وہی کنٹریز ہے جو آئی ایم ایف کے میں جتنے بھی کنٹریز ہیں. تو اس طرح آئی ایم ایف جو وہ پوری دنیا کی اکانومی پہ جو ویسٹ ہے انہوں نے مطلب ایک مونوپلی بنائی ود ہیلپ آف آئی ایم ایف، کیونکہ جتنے بھی کنٹریز جو آئی ایم ایف سے لون لے لیتی ہے لیکن ود انٹرسٹ جب آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے تو اس بڑا لاس ہوتا ہے اکانومی کو. اور یہاں پہ جو ہے ان کی وجہ سے ان کے شرائط آپ کو ماننے پڑتے ہیں، انہی کی وجہ سے جو یہاں پہ اپنا جو ملک کا جو اپنا سسٹم ہوتا ہے پروڈکشن سسٹم وہ رک جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے پرائیویٹائزیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور سوشل امبیلنسنگ آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اور اس طرح پوری جو ہے ملک کے اوپر جو ہے ویسٹرن کنٹریز اسپیشلی جو ہے یو ایس جو ہے ان کی ود دا ہیلپ آف آئی ایم ایف جو ہے وہاں پہ دباؤ بڑھاتا ہے، اور اس طرح ان ممالک کی فارن پالیسی کو بھی وہ کنٹرول کرتا رہتا ہے.
تو یہ تھا آج IMF اور ورلڈ بینک کے بارے میں کہ یہ قرضے کیسے دیتے ہیں. اور چلو اگر آپ کو یہ ولاگس پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اوکے، اللہ حافظ.